میرے مطالعے کے مطابق احادیث مبارکہ میں پھل بحری کی 8 وجوہ بتائی گئی ہیں اور 8 ہی علاج بھی بتائے گئے ہیں۔ باقی پوری دنیا پھل بحری کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے۔ علاج کلیم نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا رہا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ بھرے پیٹ مزید کھانا کھا لینے سے پھل بحری ہو جاتی ہے، ہو سکتی نہیں۔ بھرے پیٹ مزید خوراک کھانا برس کو جنم دیتا ہے، یہ حدیث ہے۔ برس پھل بحری کو کہتے ہیں۔ زیادہ اچار اور کھٹی چیزیں اکثر کھانے سے پھل بحری ہو سکتی ہے۔ دودھ کے ساتھ کھٹا اگر لیں، دودھ میں ڈال کر یا دودھ کے قریب اگر کوئی کھٹی چیز کھائیں تو پھل بحری ہوگی۔ اور حیران کن طور پر اس بیماری کا پروسیس یہ ہے کہ آج ہم نے ریزنز پیدا کیے، کوئی ایسی چیز کھائی جو پھل بحری کر سکتی ہے تو یہ 6-7 سال بعد پھل بحری ہوگی، جس میں جنم لینے کے بعد باہر جلد پر ظاہر ہونے کے لیے یہ 6-7 سال لیتی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ آج ملک شیک پیا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ 6-7 سال بعد پھل بحری ظاہر ہوتی ہے۔ ملک شیک پھل بحری ہے، ذہنوں میں یہ بات پکی کر لیں۔ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، دودھ پھٹ گیا، کھٹاس ڈالنے سے پھٹا ہوا دودھ خراب ہوتا ہے۔ لیکن آم تو میٹھا ہوتا ہے۔ آم آخری مرحلے پر میٹھا ہوتا ہے، درمیانی موسم تک آم میں کھٹاس برقرار رہتی ہے، اور کچا آم کھٹا ہی ہوتا ہے، انبیاں کھٹی ہی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آم کی بیس کھٹی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آم جو ہے اسے کھٹا ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے اسٹرابیری بھی کھٹی ہوتی ہے۔ اسٹرابیری تو تباہی ہے، میں بتاتا ہوں کیوں اسٹرابیری تباہی ہے۔ یہ برفانی علاقوں کا پھل ہے، وہاں کی یہ پروڈکٹ ہے۔ میں نے UK کی اسٹرابیری کھائی، مزہ ہی اور ہے، مٹھاس ہی اور ہے، رنگ ہی لال سرخ ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے شدید سرد علاقے والی فصل کو شدید گرم علاقے والے خطے میں بویا ہم نے، اور اس زمین میں تو صلاحیت ہی نہیں اسٹرابیری کو پیدا کرنے کی، تو ہم نے زبردستی منوں کے حساب سے ہم نے کھاد ڈال کر اس کو پودا بنا لیا، پھل بنا لیا۔ لیکن یہ تو گرم خطے کا پھل ہی نہیں ہے، اسی لیے بد ذائقہ، کھٹی، مزہ نہیں آتا۔ یہ غیر قدرتی پروڈکشن ہے پاکستان میں اسٹرابیری کی۔ یہ سرد علاقے کی فصل ہے، ہم نے زبردستی گرم علاقے میں قدرت کے اصولوں کے خلاف اگائی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اسٹرابیری بغیر ملک شیک کے بھی کھائیں تو اس کے وہی نقصانات ہیں۔ یہ پھل بحری کرتی ہے، آج نہیں تو کل کرتی ہے، ایک کو نہیں تو دوسرے کو کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ دودھ پتی، دودھ میں پتی ڈالنا، یہ کینسر بھی کرتی ہے اور پھل بحری بھی کرتی ہے۔ دودھ پتی کا تصور ذہنوں سے نکال دیں۔ گھر میں کڑی پکی ہوئی ہو، رات کو کڑی کھائیں اور اس سے چند گھنٹے بعد دودھ پی لیں تو پھل بحری ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ یا دودھ کے قریب کوئی کھٹی چیز نہیں جانی چاہیے۔ کڑی ہوتی ہے کھٹے دہی سے بنی ہوئی، کھٹی لسی سے بنی ہوئی، تو وہ دودھ کے ساتھ مل کر پھل بحری کی ریزنز پیدا کرے گی۔
یہ کھٹی چیز کے ساتھ دودھ کے ساتھ کوئی کھٹی چیز نہ کھانے کے اصول پر ہے. دہی کے ساتھ انڈا نہیں کھانا، یعنی یہ بھی نہیں کرنا کہ ناشتے میں انڈا پراٹھا کھا لیا اور جب کھانا ختم ہوا تو دہی کی پیالی کھا لی. انڈے کے ساتھ دہی، دہی کے ساتھ انڈا، دہی کے قریب انڈا، انڈے کے قریب دہی، یہ نہیں کھانا. پھل بیری ہوتی ہے اس سے. سر جیسے یہ بلبیری اسکن کی بیماری ہے جی. تو کیا سن ایکسپوجر اس کو مزید خراب کر سکتا ہے؟ سن ایکسپوجر سے بچنا ہے، پھل بیری کے پیشنٹ نے بچنا ہے. اور یہ رہنمائی احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے. مثلاً ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے سردیوں میں دھوپ سینکنی ہو تو وہ سامنے سے سینکنی ہے، بیک سے سینکنی ہے، سائڈوں سے دھوپ نہیں سینکنی. اسی اصول کے مطابق حدیث شریف کی روشنی میں ہمیں دھوپ سائڈ پر نہیں لینی، یا فرنٹ سے لینی ہے یا بیک سے لینی ہے. سائڈ پر نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو شیشے والی سائڈ پر جو بندہ بیٹھا ہے دھوپ والی سائڈ پر، اس کی ایک سائڈ سے دھوپ پڑ رہی ہے. حدیث شریف کی روشنی میں ایک سائڈ سے دھوپ نہیں لینی. فرض کریں لیفٹ سائڈ دھوپ کی طرف ہے تو پردہ ڈالیں. فرض کریں یہ رائٹ سائڈ والی دھوپ کی طرف ہے تو موٹا کپڑا ساتھ لے کر جائیں، تولیہ موٹا یا کپڑا 3-4 تہوں کے ساتھ لیں تاکہ پورے جسم کا ٹیمپریچر قریب قریب ایک جیسا ہی رہے. اسی طرح جب دھوپ سینکیں یا بیٹھیں دھوپ میں تو آدھا حصہ چھاؤں میں اور آدھا دھوپ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سردیوں میں یا کسی اور جگہ پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرد گرم ہو گیا، تو اس سے سرد گرم نہیں ہونے دینا. اس سے پھل بیری ہوتی ہے. آدھا جسم کا حصہ ٹانگیں دھوپ میں، باقی جسم جو ہے وہ چھاؤں میں، یا باقی جسم دھوپ میں اور ٹانگیں چھاؤں میں. نہیں، پورا جسم جو ہے وہ یا دھوپ میں یا چھاؤں میں رکھنا ہے. یہ پھل بیری کے ریزنز سے جو آپ کو عرض کیے ہیں، یہ پھل بیری ہونے کی وجوہ میں نے بیان کر دی ہیں. تو سر اگر ماں یا باپ میں سے کسی کو پھل بیری ہے تو کیا ان کے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ بچہ ماں کے پیٹ سے نہیں بیماری لے کے آتا پھل بیری کی. اس کا جینز سے کوئی تعلق نہیں. ماں کو پھل بیری ہے، بچے کو نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ بچہ اب وہی ریزنز اپنا لے جیسے پھل بیری. وہی وہ ریزن ہے نا، لائف سٹائل نہیں ہے. وہ تو چند لمحوں کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، چند لمحوں کی بات ہے. دھوپ میں بیٹھنا، لیفٹ سائڈ سے دھوپ لینا، ٹھیک ہے، ملک شیک پی لینا، وہ تو چند لمحوں کی بات ہے. اور یہ نہیں سوچنا کہ ملک شیک کبھی کبھی پیے، کبھی کبھی بھی نہیں پینا. بیماری کے ریزنز جمع ہوتے جائیں گے اپنے ہمارے جسم کے اندر. اس سے بچنا ہے. ایک بڑی وجہ یہ بھی حدیث شریف میں بتائی گئی وجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کی گرمی سے، دھوپ سے، سورج کی تپ سے گرم ہونے والے پانی سے ہاتھ دھوئیں گے، منہ دھوئیں گے تو پھل بیری ہو جائے گی. اچھا جی. لہذا ہمارے گرم خطے کے ملک میں گرمیوں میں پوری ٹنکی کا پانی گرم ہو جاتا ہے. اس سے ہاتھ بھی نہیں دھونے
मुंह भी नहीं धोना, पाँव भी नहीं धोने, नहाना भी नहीं है। उसका एक हल है कि अपने वॉशरूम में टब, बाल्टी भरे रखें। जब आपके नहाने का टाइम हो तो वो ठंडा हो चुका हो। जी तो ये इससे बचने का एक तरीका है, गर्म पानी के इस्तेमाल से बचने का। सही। तो सर आप कुछ इलाज बता दें फुलबेरी के। तिब्बे नबी में कई इलाज बताए गए हैं, लेकिन इसको पेश नज़र रखें कि फुलबेरी का इलाज कम से कम 6 माह करना पड़ता है। ये हफ्ते 2 हफ्ते वाली बात नहीं है, महीने वाली बात नहीं है। इसका इलाज कम से कम 6 माह जारी रहना चाहिए। इलाज मैं बताऊंगा, ठीक है जी। और इब्तदाई शक्ल में जब बीमारी इब्तदाई तौर पर पहली दफ़ा ज़ाहिर हुई है तो उसका इलाज जल्दी मुमकिन है। वक्त के साथ साथ ये बीमारी शिद्दत पकड़ती जाएगी और इसके इलाज में वक्त ज़्यादा लगेगा। इसके इलाज में दुश्वारियाँ पेश आएंगी मुआलिज को, अगर कोई तिब्बे नबवी पर है। तिब्बे नबवी में फुलबेरी का एक इलाज ये है कि कलौंजी और हब्बर रशाद के बीज, दोनों बीज हैं, इन्हें बराबर मिकदार में लें, तवे पर इसे भून लें, उसके बाद इन्हें पीस लें और सिरके में इसे मिक्स कर लें। फुलबेरी के निशानों पर लगाएं, इंशाअल्लाह ताला फुलबेरी के निशान ख़त्म हो जाएंगे। सिरके के मामले में एक अर्ज़ है, तो सिरका जो है मसनूई नहीं लेना, ऑर्गेनिक लेना है, और वो ब्राउन कलर का होगा। सफ़ेद कलर का सिरका ही नहीं होता। एक और बड़ा अच्छा नुस्खा है, वो है ज़रीरा का सफ़ूफ किसी भी तेल में मिलाकर फुलबेरी के निशानों पर लगाएं तो वो निशानात ख़त्म हो जाएंगे। मैंने ज़रीरा अर्ज़ किया, ज़ीरा नहीं कहा। ज़रीरा एक पौधे की डोडियाँ हैं, ठीक है। और इसे, ये अरबी का लफ्ज़ है और इसे पाकिस्तान के पंसारी साहिबान बाच भी कहते हैं, बल्कि वो बाच कहें तो ज़्यादा पहचानते हैं। वो ज़रीरा को कल लफ्ज़ उतना नहीं जानते। एक और इलाज बता रहा हूँ, लहसुन जलाएं, उसे शहद और सिरके में मिला लें, मिक्स कर लें। लहसुन को आप पीस कर इन दोनों चीज़ों में मिला सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये फुलबेरी का इलाज है। एक इलाज ये है कि काली मिर्च पीस लें, जैतून के तेल में मिक्स करके फुलबेरी के निशानों पर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला 6 माह इसकी मुद्दत है, ये फुलबेरी ख़त्म हो जाती है। एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि मछली के साथ दूध पीने का वक्फा कम से कम 12 घंटे रखना चाहिए। तो 12 घंटे का वक्फा रखेंगे तो फुलबेरी नहीं होगी। 12 घंटे से पहले पिए, बल्कि मेरी तो तजवीज़ ये है उस दिन ना ही पिए दूध। जिस दिन मछली खाई हुई है उसको गैप देने की क्या ज़रूरत है, एक दिन दूध का नागा कर लें ताकि ये खदशा ही बाकी ना रहे। अब एक ख़ास बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो कोई ख़ास किस्म की मछली होती है उसके बाद दूध पिए तब फुलबेरी होती है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ क्लियर कर लें कि हर तरह की मछली के बाद दूध पीने से फुलबेरी का ख़तरा रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फोड़ों से कराहत ना करो, क्योंकि वो
बर्स यानी फुलबहरी से बचाते हैं। लिहाजा इसका मतलब ये है फोड़ों का कि फोड़ों के जरिए वो गंदमंद निकल रहा होता है जिसने फुलबेरी का बायस बनना होता है, उसका निकल जाने बेहतर है। उसे रोकने की कोशिश न करें कि सूख जाए अंदर ही वो मादा, नहीं, उसे निकलने दें, जख्म पीप से भरने दें। ये वो गंदा मादा है जिसने बर्स पैदा करना था। अब मैं वो चीज़ें बताने लगा हूँ जो नहीं खानी, फिर बताऊंगा जो खानी है। फुलबेरी के मरीज की बात कर रहा हूँ। जिसे फुलबेरी नहीं है उसके लिए ये नहीं है परहेज। फुलबेरी के मरीज ने परहेज करना है किन्नू, माल्टा, आंवला, अमरूद, काजू, खरबूजा, तरबूज, पपीता, हल्दी, लेमन ग्रास, दूध, दही, ये नहीं पीने। अब मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो फुलबेरी के मरीजों ने लाजिमन खानी है। उनमें केला, मूली, गाजर, चुकंदर, करेले, मेथी, पालक, प्याज, गुड़ और कच्ची सब्जियां खानी हैं। लेकिन खट्टी चीज़ उन्होंने नहीं खानी, क्योंकि उसी की वजह से पहले उनके वाइट सेल्स बढ़े फौरन अचानक और उन्हें फुलबेरी की बुनियाद पैदा हो गई। ठीक है। एक जो बहुत अहम बात है वो ये है कि फुलबेरी का इलाज सिर्फ तिब्बे नबवी में है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना। ये बढ़ती है, एक उंगली पर आई है तो ये पूरे जिस्म पर भी जा सकती है। थैंक यू सर, आपने फुलबेरी के हवाले से बहुत मालूमात फराहम की। बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम। अल्लाह हाफिज़।